بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور پراسرار کہانی کوشش نا تمام۔ اس کے مصنف ہیں رضوان علی سومرو۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ کلاک ٹاور نے رات کے 11 بجائے تو سناٹا اور مزید گہرا ہو گیا۔ دسمبر کے آخری روز تھے۔ راتیں سرد ترین تھیں۔ کہرے کی وجہ سے ستارے بھی مدھم تھے۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یخ بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے پورے جسم کو گرم جیکٹ سے اور کانوں پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس 200 سال پرانے قبرستان کی طرف جا رہا تھا جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ یہ پہاڑی قبرستان انگریزوں کے بنائے ہوئے اس قدیم اور شکستہ قلعے سے متصل تھا جو کہ انگریزوں نے کسی دور میں آزادی کے سرفروشوں کو کچلنے کے لیے بنایا تھا۔ کہا جاتا تھا یہ قلعہ انگریزوں کی عیاشی اور جرموں کا مرکز تھا، اور جو بھی انگریز سپاہی مارا جاتا اس کی لاش اس قلعے کے قبرستان میں دفن کر دی جاتی۔ ایک روز آزادی کے متوالوں نے اس قلعے پر حملہ کیا۔ انگریز شراب اور عیاشی میں دھت تھے، اس لیے زیادہ مزاحمت نہ کر پائے اور سب کے سب مارے گئے۔ مجاہدین نے پورے قلعے کو آگ لگا دی۔ کہا جاتا ہے اس وقت کے بعد یہ علاقہ آسیب زدہ ہو گیا اور قبرستان میں ان انگریزوں کی روحیں عوام کو بھٹکتی ہوئی نظر آنے لگی تھیں۔ کچھ ہی عرصے میں یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ 200 سال کے بعد امتداد زمانے نے اس قبرستان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا تھا۔ بڑے بوڑھوں نے درست ہی کہا ہے، اور الہامی کتاب اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی ضروریات صرف اللہ سے مانگو، چاہے وہ ضرورت کتنی ہی چھوٹی اور بڑی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے اپنی ضروریات اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسرے راستوں کا انحصار کیا، جس کے بعد میں مصائب میں گھرتا ہی چلا گیا۔ میں قبروں کو بڑی ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ان لوگوں پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کسی زمانے میں بڑے ہی کروفر کے ساتھ گھومتے تھے۔ آج وہی لوگ عبرتناک حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے اچانک مجھے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی غیر مرئی وجود میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ کسی کی موجودگی کا احساس اس قدر قوی تر تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ خوف کی ایک لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس کا مطلب یہ قلعہ اور قبرستان آسیب زدہ تھا۔ اچانک مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میلوں دوڑ کر آیا ہو اور گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ مرزا، مرزا۔ اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ بولنے والے کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ بولنے والا مرد ہے یا عورت۔ اتنا سنتے ہی میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ایک جھٹکا لگا، میرے حلق سے چیخ نکلی اور میں کھلی قبر کے اندر جا گرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہ پایا۔ جسم نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ خوف اور دہشت کا مہیب احساس تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خوف و دہشت سے میرا دل جیسے میرے کانوں کے پاس دھڑک رہا ہو۔ وقت جیسے رک گیا ہو، کسی ایسی گھڑی کی طرح جو کہ برسوں پہلے بند ہو گئی ہو۔ میرے مساموں نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا ہو۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میں کسی قبر میں مر جاؤں گا؟ خوف کا ایک مہیب احساس میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے نیچے سے دبوچ لیا ہو۔ میرے حلق سے چیخ نکلی۔ ان استخوانی ہاتھوں کی گرفت بہت سخت تھی۔ ان ہاتھوں کی گرفت مجھے دباتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ انسان جب بھی کبھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت اللہ ہی یاد آیا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کی یاد آتے ہی مجھے اپنے دل سے ڈر اور خوف دور ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے ان ہاتھوں کی گرفت واضح طور پر ڈھیلی ہوتی محسوس کی۔ جیسے ہی ہاتھوں نے مجھے چھوڑا، میں فوراً ہی قبر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے فوراً ہی دوڑ لگا دی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پراسرار قوت جس نے مجھے نیچے سے دبوچا تھا میرے پیچھے لگی ہو۔
اچانک بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرایا اور اچھل کر نیچے گر پڑا۔ گرتے ہی میرے سر پر ایک شدید چوٹ لگی، پھر میرا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرا نام مرزا اکبر علی خان ہے۔ میں اپنی اداس، ہولناک اور پر اسرار داستان جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، آج تک میں اس ہولناکی سے نکل نہیں پایا ہوں۔ میں آج آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں اس رات قبرستان میں کس مقصد کے لیے گیا تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے، انسان ہمیشہ تین چیزوں پر ہی جھگڑتا آیا ہے: زر، زن اور زمین۔ دنیا کا سب سے پہلا خون بھی ایک عورت کے لیے ہوا تھا، اور شاید آخری خون بھی ایک عورت کے لیے ہوگا۔ میری بربادی کا داستان کا تعلق بھی ایک عورت سے ہی ہے، عورت جس کی وجہ سے میں ان پراسرار قوتوں کے چکر میں پھنس گیا، عورت جو کہ خود دوسری عورت کی دشمن بھی ہے اور مرد کے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس مرد کی باتوں کی جال میں پھنس کر دوسری عورتوں سے دشمنی کر جاتی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوہ نور کسی اور کی ہو جاتی، کیونکہ میں اس کو بچپن سے ہی چاہتا تھا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن میں اس کو پیار سے کوہ نور بلاتا تھا، کیونکہ اتنی ہی حسین تھی جتنے کوہ نور ہیرا۔ کوہ نور کی چمک بھی شاید اس کے آگے مان تھی۔ کوہ نور تو کبھی نہ کبھی مان پڑے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری کوہ نور کی چمک کبھی مان نہیں پڑے گی۔ جوان ہونے تک میں اس سے بہت دفعہ اظہار محبت کر چکا تھا، لیکن اس نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اس کے اور میرے درمیان بہت واضح فرق تھا۔ یہ وہی فرق تھا جو کہ مخمل اور ٹاٹ کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ محلے میں سب سے زیادہ امیر تھے، ایک گاڑی بھی تھی اور 2 موٹر سائیکلیں بھی تھیں جو کہ عمران کی تھیں۔ عمران اس کے بھائی کا نام تھا، جس کو موٹر سائیکل کا جنون کی حد تک شوق تھا، جس وجہ سے اس کے پاس 2 تھیں۔ کار اس کے پاپا کی تھی جو ایک سرکاری بینک میں جاب کرتے تھے، اور میں نکما، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ جو بھی جاب ملتی میں زیادہ سے زیادہ 1 ماہ ہی ٹک پاتا، اور پھر یا تو نکال دیا جاتا یا پھر تنگ آ کر خود ہی چھوڑ دیتا۔ والد صاحب کی سرکاری نوکری کی مدت پوری ہونے ہی والی تھی۔ ویسے بھی ابا کی پوسٹ اتنی بڑی نہ تھی، ایک پٹے والے چپڑاسی کی کیا اوقات ہوتی ہے، گزر بسر ہی مشکل ہو پاتی ہے۔ ایک کردار اور بھی تھا ہمارے محلے میں جس کا نام ذاکر تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام ذاکر ٹھیک رکھا تھا۔ ذکر الہی تو عید اور جمعہ میں کرتا تھا، مگر کوہ نور کا ذکر ہر وقت اس کی زبان پر جاری و ساری رہتا تھا۔ ذاکر کو اس بات کی بالکل پرواہ نہ تھی کہ زندگی کیسے کٹے گی۔ پرواہ ہوتی بھی کیسے، کیونکہ اس کا باپ انکم ٹیکس آفیسر تھا اور اوپر کی کمائی بہت زیادہ تھی۔ گھر بھی پورے محلے میں ان کا سب سے بڑا تھا۔ کوہ نور بھی ذاکر کی طرف زیادہ مائل نظر آتی تھی۔ ایک روز میرے ارمانوں کا تاج محل گر کر میرے ہی قدموں میں زمین بوس ہو گیا۔ ہوا یوں، اس روز میں نے کوہ نور جس کا اصل نام نوشابہ تھا، اس کو میں نے آئس کریم پارلر میں ڈیٹ پر بلایا۔ وہ پارلر ہمارے علاقے کا سب سے اچھا اور مہنگا پارلر تھا، جہاں کی کون آئس کریم ہی 150 کی آتی تھی اور فل کپ 100 روپے کا۔ اور اس آئس کریم پارلر پر بلانے کے لیے مجھے چوری جیسا فیل بھی کرنا پڑا۔ امی کے بٹوے سے 500 روپے چراتے وقت میرا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا 500 روپے کی اہمیت ہے ہی کیا؟ بھائی، ایک بے روزگار انسان جس کی جیب میں 50 روپے نہ ہو، موبائل میں بیلنس ڈلوانے کے لیے اپنے ذلیل دوستوں کی منتیں کرتا ہو، 500 روپے اس کے لیے قارون کے خزانے کے مترادف ہی ہوں گے۔ کوہ نور بھی 100 ترلوں اور منتوں کے بعد میرے ساتھ ڈیٹ پر رضامند ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دن کے 2 بج رہے تھے، گرمی بھی اتنی شدید نہ تھی۔ میں کوہ نور کے کالج کے سامنے پہنچ گیا۔ میں موٹر سائیکل پر تھا۔ موٹر سائیکل میرے ایک دوست جمال کی تھی، جس نے 100 روپے کے پیٹرول کے عوض مجھے دی تھی۔ کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میں نے ایک کار کو کالج کے گیٹ کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سرسری طور پر اس کار کو دیکھا، پھر اپنی نظریں گیٹ پر لگا دیں۔ اچانک میں نے گیٹ سے کوہ نور کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری طرف ہی تھیں۔ میں نے بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن اس نے میری مسکراہٹ کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ کار بالکل میرے موٹر سائیکل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا اور میرا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ میرے بجائے کار کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ پھر یکدم کار کا دروازہ کھلا۔ اس سے باہر آنے والے شخص کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ پھر کوہ نور اس باہر آنے والے شخص کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، ذاکر تھا، جس نے میرے پیار کو لوٹ لیا تھا۔ کوہ نور نے ٹاٹ کی جگہ مخمل میں لپٹ کر رہنا پسند کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی ہو۔
میں نے تو سنا تھا کہ دولت سے سب خریدا جا سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ لیکن شاید آج کے دور میں یہ مقولہ غلط ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی تھی، محبت بھی، عورت، زر بھی اور زمین بھی۔ میں اپنی محبت کا ماتم کر رہا تھا اور وہ میری حور کو ساتھ لے گیا تھا۔ اب پہلی بار میرے دل میں ذاکر کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2 سے 3 دن میں ساری تصویر واضح ہو گئی تھی کہ کوہ نور یعنی نوشابہ ذاکر سے ہی محبت کرتی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کو ذاکر کے ساتھ کئی بار دیکھا گیا۔ نوشابہ کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو بالآخر میرے جیسے پتھر کی جگہ ایک جوہری کو ملنے جا رہا تھا جو اس کی اصل قیمت جانتا تھا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، ذاکر کو قتل کر کے کوہ نور کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ پھر میری فطری بزدلی آڑے آئی تھی۔ مارنے کے طریقے تو بہت تھے لیکن ہر طریقے سے پھانسی کا پھندا جڑا تھا۔ میں تو ایسا طریقہ اپنانا چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہت دیر کی سوچ کے بعد اچانک مجھے شنکر لال کا خیال آیا۔ شنکر جس کے پاس ہر مشکل کا حل موجود تھا، وہ ذات کا بھنگی تھا۔ میں پہلے جس آفس میں کام کرتا تھا اس آفس کی صفائی اور جھاڑو پونچھے پر مامور تھا۔ میں آفس میں داخل ہونے والا سب سے پہلا بندہ ہوتا تھا اور شنکر لال ہی تالا کھولنے والا پہلا آدمی۔ جھاڑو پونچھے کے دوران ہی میری اس سے سلام دعا ہو گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کالا علم جانتا ہے۔ اس وقت تو شنکر کی بات پر میں نے یقین ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کو آزمانے میں کیا حرج تھا۔ چنانچہ میں نے شنکر لال کا نمبر گھما دیا۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولا، کام تو خاص مشکل نہیں ہے مگر 25,000 لگیں گے۔ 25,000 کہاں سے لاؤں میں؟ میرے پاس نوکری بھی نہیں ہے، میں نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ چند لمحات کے بعد پھر آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، دیکھو اکبر بھائی، تم اپنے یار ہو اور شنکر اپنی کالی ودیا اپنے یاروں کے لیے یوز کرتا ہے، اور پھر کام بھی ایسا ہے، پیسے تو لگتے ہیں۔ اچھا تم صرف 20,000 دے دینا۔ یار شنکر، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے تشویش سے کہا۔ اچھا تو 10,000 دے دینا، اس سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا، شنکر نے حتمی لہجے میں کہا۔ یار شنکر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم میرا کام کر دو، میں آہستہ آہستہ تمہارے پیسے چکا دوں گا۔ نہیں یار اکبر بھائی، یہ پرچون کی دکان نہیں ہے، کام کروانا ہے تو پیسوں کے ساتھ بات کرو۔ شنکر کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میں ابھی مزید کچھ اور بولنا ہی چاہتا تھا کہ شنکر نے فون بند کر دیا۔ مجھے محبت ہر صورت میں حاصل کرنی تھی، اس لیے 10,000 کا انتظام تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا کہ شنکر فراڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان محبت کے اندھے گھوڑے پر سوار ہو تو اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ میرے دوستوں نے مجھے اتنا سمجھایا کہ عورت، بس، ٹرین ایک چھوڑ دوسری آتی ہے، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ مگر میں تو پیار میں اندھا تھا۔ پیار کرنے والے ویسے بھی اندھے ہوتے ہیں، ورنہ شیریں کے لیے فرہاد دودھ کی نہر نہ کھودتا، لیلا کے لیے مجنو دیوانہ نہ ہوتا، ہیر کے لیے رانجھا خودکشی نہ کرتا، جولیت کے پیچھے رومیو عبرتناک موت کو گلے نہ لگاتا۔ خیر 10,000 روپے کا بندوبست کرنا تھا۔ پہلے تو اپنے سود خور دوست مجید کا خیال آیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ پیسے فوراً ہی دے دے گا، مگر اس کا سود 10,000 کے 20,000 میں تبدیل کر دے گا، جو مجھے منظور نہ تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا جس کے رزلٹ سے میں آج تک خوف زدہ ہوں۔ میں نے ایک بار پھر امی کے بٹوے میں ہاتھ مارا۔ 500 تو پہلے ہی سے موجود تھے، مزید 500 اور نکالے اور 1,000 روپے میرے پاس جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک کھلونا گن خریدی جو کہ دکھنے میں اصلی معلوم ہوتی تھی، اور ایک کپڑے کا نقاب خریدا اور پہنچ گیا۔ نیلم سینما کی پارکنگ میں شو بس ختم ہونے والا تھا۔ میں جانتا تھا شو ختم ہونے کے بعد پارکنگ سے لوگ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں باہر نکالیں گے، بس یہی موقع تھا کہ کسی کا بھی موبائل یا بٹوا چھین لینے کا۔ نیلم شہر کے اچھے اور خوبصورت سینما میں سے ایک تھا، بیک وقت ملٹی پلیکس بھی تھا۔ 9 بجنے میں بس چند منٹ ہی تھے، شو ختم ہی ہو چکا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ باہر آ رہے تھے، اپنی گاڑیاں نکال نکال کر پارکنگ سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے کوئی آسان شکار نظر نہیں آ رہا تھا جس پر میں ہاتھ صاف کر پاتا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد پارکنگ خالی ہو گئی اور گارڈ بھی نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ اچانک میری نظر ایک مدکوک سے آدمی پر پڑی جو کہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ مدکوک سا آدمی بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اور اپنی چابی جو کہ شاید موٹر سائیکل کی تھی گھماتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
مدکوک سے آدمی نے جینز اور جاگرز پہن رکھے تھے، عمر کوئی 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ مجھ پر توجہ دیے بغیر میرے سامنے سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے کپڑے کا سیاہ رنگ کا نقاب چہرے پر لگایا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی کھلونا گن نکالی اور اس کی کمر سے لگا دی۔ گن کے کمر سے لگتے ہی وہ یوں چونکا جیسے بچھو نے اس کو کاٹ لیا ہو۔ دوسرے ہی پل جو ہوا وہ میری سوچوں سے بھی مبرا تھا۔ اس مدکوک آدمی نے پلٹ کر میرے پیٹ میں ایک زوردار گھونسا جڑ دیا۔ آدمی تو کمزور تھا لیکن پنچ جاندار تھا۔ پنچ کھاتے ہی میں درد سے دوہرا ہو کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی پل اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بھرپور قسم کے تھپڑ سے میرا استقبال کیا تھا۔ کھلونا گن میرے ہاتھ سے گر پڑی، میرے منہ سے چیخ نکلی اور مجھے ماں یاد آ گئی۔ امی امی ہائے مت مارو، غلطی ہو گئی، میں درد سے کراتے ہوئے چلایا۔ سالے تم لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہو، سور کے بچے آج نہیں چھوڑوں گا، مدگوک آدمی غصے سے بولا۔ نہیں بھائی، میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں نے درد سے کراتے ہوئے کہا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور میری جم کے دھلائی کی۔ یہ تو غنیمت تھا، اس نے صرف پٹائی کر کے چھوڑ دیا تھا، اگر وہ پولیس کے حوالے کرتا تو میں کیا کرتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ایسے کسی کام سے توبہ کر لی جس میں ہاتھ پیر ٹوٹ جانے کا خوف ہو۔ اس واقعے کے 2 سے 3 دن تک میں بستر سے ہلا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے 1000-1500 روپے اور خرچ ہو گئے، اماں ابا کی انکوائری الگ۔ جب جسم کی چوٹیں ذرا ٹھیک ہوئیں تو میرے دل و دماغ میں وہی سودا پھر سمانے لگا کہ کسی طرح اپنے رقیب کو راستے سے ہٹا دوں۔ لیکن شنکر تو بغیر پیسوں کے مانتا نہیں۔ ایسے میں مجید کی یاد آئی۔ مجید تو تیار ہی بیٹھا تھا پیسے دینے کے لیے۔ مجید کا لکڑیوں کا کارخانہ تھا۔ کارخانہ تو اس کے والد محترم کا تھا، ان کی وفات کے بعد اب وہی اس کو دیکھتا تھا۔ مجید 25-24 سال کا ایک سانولے رنگت کا انسان تھا۔ کارخانہ میں مجید رات 10 بجے تک بیٹھا رہتا تھا اور اپنے کاریگروں پر نظر رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی اس سے پریشان ہی رہتے تھے۔ چونکہ مجید میرا اسکول کا دوست تھا اس لیے میں آسانی سے اس کے دفتر میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ میں مجید کے کارخانے جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر اس نے زوردار کہا لگایا جس سے اس کے منہ میں موجود پان کے چھینٹے میری شرٹ پر آ گرے تھے۔ اما میاں آج اس غریب خانے پر، مجید پان چباتا ہوا بولا۔ کیا بتاؤں یار مجید، ضرورت آ گئی ہے 10,000 کی۔ میرا تقاضا سن کر مجید نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے، اور پھر پان کو اگال دان میں تھوک دیا اور بولا، پیسے تو لے جاؤ کوئی بات نہیں، مگر واپس کب دو گے؟ مجید نے سنجیدگی سے کہا۔ یار 6 ماہ میں دے دوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، 20% کے حساب سے 2,000 بنتے ہیں، اگر 6 ماہ میں نہیں دے سکے تو 20 کے 25 ادا کرنے ہوں گے۔ مجید نے فوراً ہی حساب لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مجید بھائی، دے دو، مہربانی، میں نے بے چارگی سے کہا۔ مجید سے پیسے لینے کے بعد میں سیدھا ہی شنکر کے پاس جا پہنچا۔ شنکر کا گھر شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں تھا۔ گھر نہایت چھوٹا سا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ گھر میں نحوست کا عالم تھا۔ شنکر گھر میں اکیلا رہتا تھا، بیوی بچے تو تھے نہیں، شادی ابھی تک کی نہیں تھی اس نے۔ گھر عام سا تھا جیسا کہ نارمل لوگوں کے ہوتے ہیں۔ 10,000 دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ گئی۔ تمہارا کام ہو گیا اکبر بھائی، تمہارے رقیب کی موت ایسی ہوگی کہ لوگوں کو دل کا دورہ لگے گا۔ شنکر نے نوٹ فوراً ہی جیب میں ٹھونس کر کہا۔ ہاں یار بس کام ہو جائے۔ کام کی گارنٹی ہے، اس کے لیے تم کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ شنکر نے اپنی پتلون کی جیب سے بیڑی نکال کر سلگاتے ہوئے، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے ایک ایسا کام بتایا جس سے میں حیرت و خوف سے اچھل پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا تم کو قبرستان جانا ہوگا، ایک ایسے مردے کی کھوپڑی لانی ہوگی جس کو مرے 200 سال تک ہو گئے ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی تازہ مردے کا دل لانا ہوگا۔ تازہ مردے کا دل، 200 سال پرانی کھوپڑی؟ میں چونک گیا۔ گھبرا گئے اکبر بھائی؟ شنکر کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ارے اکبر بھائی، لوگ عشق میں جان تک دے دیتے ہیں، تم قبرستان جا کر ایک کھوپڑی اور دل نہیں لا سکتے ہو؟ کیسے عاشق ہو تم؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ شنکر نے ایک طرح سے تانا دے کر میری غیرت کو للکارا تھا۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے، مجھے محبت کی بازی تو ہر صورت جیت کر ہی دکھانی تھی۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر شنکر نے مسکرا کر کہا، کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ کیا ہوا نکل گئی؟ نہیں، میں ضرور لاؤں گا اس کھوپڑی کو، مگر وہ ملے گی کہاں؟ میں نے پرعزم لہجے میں پوچھا۔ میری بات سن کر اس کی چھوٹی چھوٹی منحوس آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑ گئی، جیسے کہ وہ مجھے قبرستان بھیج کر اپنا کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو۔
شنکر نے مجھے جس قبرستان کا نام بتایا اس کا نام سن کر ہی میں چونک پڑا تھا۔ شہر سے باہر یہ قبرستان کافی پرانا اور غیر آباد تھا۔ سالوں اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن ہونے کو نہیں آیا تھا۔ وجہ اس کی اسیبی شہرت تھی، جو کہ میں اپنی داستان کے شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ کھنڈرپورہ کے نام سے مشہور یہ قبرستان انگریزوں اور نہ جانے کون کون سی مخلوق کے بھٹکنے کے سبب ویران ہو کر رہ گیا تھا۔ 200 سال پرانی کھوپڑی تو مجھے اسی قبرستان میں مل سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا اور پھر میرا ذہن گھپ اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ قارئین، یہ وہ حالات تھے جن کے سبب میں اس قبرستان میں موجود تھا۔ مجھے ہوش آیا تو رات کا گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک بے ہوش رہا تھا، مجھے اس کا اندازہ نہ تھا۔ میں ابھی تک قبرستان میں ہی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ میں اب اس ٹوٹے ہوئے گیٹ کے پاس پڑا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بجے تھے۔ میرے سر اور جسم میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ خوف کے سبب میرے دل و دماغ کی کیفیت قابل رحم تھی۔ میں کراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ کی سمت جانے لگا تھا۔ مایوسی اور صدمے کے احساس سے میرا دل و دماغ بوجھل ہو چکا تھا۔ اگر وہ کھوپڑی نہ ملی تو پھر ذاکر مرے گا نہیں، اور ذاکر نہیں مرے گا تو کوہ نور مجھے نہیں ملے گی۔ سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ مجید جیسے انسان کا 10,000 کا مقروض ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے نزدیک پہنچا، اچانک ایک کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ارے کون ہے وہاں؟ اور ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ آواز سن کر میں اچھل پڑا اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر سخت لہجے میں بولا، یہ روشنی میری آنکھوں سے ہٹاؤ۔ روشنی میری آنکھوں سے ہٹ کر زمین پر چلی گئی۔ پھر ایک ہیولا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹارچ پکڑ رکھی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ میں اس کو اپنی موجودگی کی کیا جواز پیش کرتا؟ غالباً وہ اس قبرستان کا گورکن تھا۔ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو، کون ہو تم؟ جی میں ایک دوست کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ فوری طور پر مجھے یہی جواب سوجا۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا۔ ابھی تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ اس نے روشنی میری ہی طرف کی ہوئی تھی۔ فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ میری بات پر وہ چونک گیا۔ اس کی آواز سے بے یقینی کا تاثر صاف محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ جی چلو میرے ساتھ، اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی میرے ہاتھ میں آیا تو میں کانپ گیا۔ ایک سرد سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی اور سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا، ایسے لگتا تھا کہ برف کی سل میرے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ کہاں؟ میرے بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ میرے گھر میں، اس نے مختصراً کہا اور مجھے لے کر اپنے کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ کوارٹر پہنچ کر میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ 50 سال کا ایک خوش شکل آدمی تھا۔ چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ سے وہ ایک پرعزم انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کی سب سے خاص بات اس کی آنکھیں تھیں، جن کی گہرائی اس بات کی غماز تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ تنو توش خاصا مضبوط اور کثرتی تھا۔ یوں لگتا تھا اپنے لباس اور حلیہ سے وہ گورکن معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک رنگ کی جینز پہن رکھی تھی۔ پیروں میں جوگرز موجود تھے جن پر مٹی اور کیچڑ لگا ہوا تھا۔ جس جگہ وہ مجھے لایا تھا اس جگہ اور اس کے لباس کا تال میل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک کچا سا مکان تھا جس کی دیواروں پر موجود رنگ بھی کئی جگہ سے اب جھڑ چکا تھا اور دیواروں کا بھی بہت سا حصہ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود دونوں چارپائیاں پرانی اور ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بیٹھو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ بادل نخواستہ میں ایک چارپائی پر برا جمان ہو گیا۔ جھوٹ، تم سلیقے سے بول نہیں سکتے، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ یہ قبرستان اب غیر آباد ہے، یہاں تازہ لاش دفن نہیں ہوتی۔ یا تم نشئی ہو یا چور، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی میرا جواب قابل قبول نہ تھا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اس کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو دوست، تم سچ بولو گے یا میں پولیس کو بلاؤں؟ اس کی پولیس والی دھمکی سن کر میرا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے اس کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، دیکھو تم نے مجھے دوست کہا ہے، اس لیے میں تم کو سب سچ بتاتا ہوں، لیکن پولیس کو مت بلانا۔ ضرور۔ پھر میں نے اس کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میری محبت کی داستان سننے کے بعد وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ واہ یار، میں نے تم کو پولیس کے حوالے کر دینے کی دھمکی دی اور پھر بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ جھوٹے تم ہو، نہ تم گورکن ہو، نہ ہی یہ مکان تمہارا ہے۔
گورکن اتنے اچھے کپڑوں میں نہیں ہوتا ہے۔ بہت خوب، تمہارا مشاہدہ اچھا ہے۔ واقعی میں گورکن نہیں ہوں، لیکن تمہیں کھوپڑی مل سکتی ہے۔ اس نے جیب سے سگار نکالی اور اس کا گوشہ توڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ واقعی اگر میری مدد کر سکتا تھا تو پھر میرا مقصد مجھے مل سکتا تھا۔ یہ آدمی تو واقعی مجھے کام کی چیز معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں اسے بے اختیار پوچھ بیٹھا، کیسے؟ بتاتا ہوں، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اس کا لہجہ پر اسرار ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں چونک گیا۔ سگار بجھا کر وہ اجنبی چارپائی پر سیدھا لیٹ گیا۔ پھر اس نے جینز کی جیب سے ایک لمبا چاقو نکالا۔ چاقو دیکھ کر میں ڈر گیا، کہیں یہ میری گردن تو نہیں اڑا دے گا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ میری چیخ نکل گئی اور میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ چاقو اپنی گردن پر پھیر لیا تھا۔ خون کا ایک فوارہ ابل پڑا تھا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا تھا۔ اچانک وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے ہی سر کو پکڑ رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر سے گوشت غائب ہونے لگا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں صرف کھوپڑی تھی۔ میں چلا کر باہر کی جانب بھاگا۔ کھوپڑی تو لیتے جاؤ، ایک خرخراتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کھوپڑی کی آواز سنتے ہی میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور میں چلاتا ہوا قبرستان سے باہر بھاگا۔ قبروں کو پھلانگتا ہوا یوں بھاگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے چور لگے ہوں۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ میں گرتا پڑتا قبرستان سے باہر نکل آیا۔ اس بدروح کے ہذیانی کہکہے مستقل میرے تعاقب میں تھے۔ بہرحال کسی طرح میں اپنی موٹر سائیکل تک پہنچا تھا اور پھر میں نے بھاگنے میں ذرا دیر بھی نہیں کی۔ میں اس منحوس قبرستان سے کسی بھی طرح باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ واقعی وہ قبرستان کھنڈر پورا ہی تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شنکر نے مجھ سے اتنی پرانی کھوپڑی کیوں منگوائی تھی، تاکہ میں ڈر کر ناکام ہو جاؤں اور وہ آرام سے کہہ سکے کہ تم ہی ناکام رہے تھے۔ میں تو اپنا کام کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی تھی کہ قبرستان کے اسیب نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ قبرستان سے باہر آ کر مجھے کافی سکون ملا تھا۔ میں نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کیا اور موٹر سائیکل کی رفتار کو ہلکا کرتے ہوئے رخ اپنے گھر کی جانب موڑ لیا تھا۔ خوف کا احساس تو اب بھی میرے رونگٹے کھڑے کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں آگے گیا، مجھے روڈ کے کارنر پر پولیس کی موبائل کھڑی نظر آئی۔ موبائل دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ میرے پاس موٹر سائیکل کے پیپرز نہیں تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تنگ کریں۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر سڑک پر کھڑے حوالداروں نے ہاتھ دے کر موٹر سائیکل کو رکوایا۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک نے مجھے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میں ہکلانے لگا تھا۔ مجھے ہکلاتا دیکھتا بدحواس دیکھ کر پولیس والا جیسے مزید شیر ہو گیا۔ چل تلاشی دے، لگتا ہے تو ڈکیتی کر کے آ رہا ہے۔ اس نے مجھے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ سر میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوے کھوتے، جب کچھ نہیں ہوتا تو ڈرتا کیوں ہے؟ دوسرے نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوے غفور دین، بہت سردی ہے، اس کو تھانے لے چلتے ہیں۔ 2 ڈنڈے پڑیں گے نا دکان پر، نانی یاد آ جائے گی، پہلے پولیس والے نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تھانے کا سن کر میرے ٹائر سے ہوا بھی نکل گئی۔ سر جی، کچھ لے دے کر معاملہ کر لیں۔ میں نے پولیس والے کو رشوت کی پیشکش کی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پولیس والا مان جائے گا، کیونکہ آج کل تو سڑکوں پر کھڑی موبائلیں موٹر سائیکل سواروں سے 150 کے چائے پانی کے نام پر بڑے آرام سے ہی مان جایا کرتے تھے، مگر یہ پولیس والے کچھ الگ ہی تھے۔ بچو، پولیس کو رشوت دیتا ہے؟ اب دیکھ تو، تیرا تھانے میں کیا حشر ہوگا، تو مجھے کوئی وڈا کرمنل لگتا ہے، دوسرے نے مجھے موبائل کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تھانے پہنچ کر وہ دونوں مجھے انچارج کے کمرے کی طرف لے گئے۔ تھانے کا انچارج اپنی کرسی گھما کر بیٹھا ہوا تھا، جس سے اس کی پیٹھ دروازے کی جانب تھی۔ کیا ہوا شیر خان، اتنی رات کو کس کو پکڑ لائے ہو؟ انچارج نے حوالدار کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ سر مجھے تو بڑا ڈکیت لگتا ہے، چوری کی موٹر سائیکل پر پکڑا گیا ہے۔ شیر خان نے اس انداز میں اپنی بات مکمل کی جیسے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہو۔ اچھا تم جاؤ، میں بات کر لوں گا، تھانہ انچارج نے جواب دیا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں دل ہی دل میں یہی سوچتا رہا کہ اب تو پھنس گئے، بدنامی اور جیل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ میں اپنے دل میں ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ تھانہ انچارج کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ میری جانب نہیں کیا تھا۔ اتنی رات کہاں سے آ رہے ہو؟ دوست کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ 12 بجے رات کو، انچارج کی طنزیہ آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ میرا جھوٹ پھر پکڑا گیا تھا کہ اتنی رات کو قبرستان میں کون فاتحہ پڑھنے جاتا ہے۔
میری جانب سے جواب نہ ملنے پر تھانہ انچارج کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دیکھ بچو، سچ بول ورنہ پولیس کی 3rd ڈگری سے پتھر بھی بولنے لگ پڑتے ہیں۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا کہ میں اس کو کیا جواب دوں، جتنا جھوٹ بولتا اتنا پھنستا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، پھر میں نے بولنا شروع کر دیا۔ جب میری کہانی ختم ہوئی تو تھانہ انچارج ہنس پڑا۔ عشق میں دودھ کی نہریں کھودنے والوں کا تو سنا تھا، مگر آج پہلی بار سنا ہے کہ عشق میں کوئی انسانی کھوپڑی بھی لا سکتا ہے۔ ویری گڈ سر، پلیز مجھے جانے دیں، رات بہت ہو گئی ہے، امی ابا پریشان ہوں گے۔ میری درخواست کے جواب میں پل بھر خاموشی رہی، پھر تھانہ انچارج بولا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کوہ نور تمہیں مل سکتی ہے، اس کے لیے تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ کوہ نور کے حصول کے بارے میں سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ میری بات کے جواب میں تھانہ انچارج نے اپنی چیئر میری جانب گھمائی۔ اس کا چہرہ سامنے آتے ہی میں اچھل پڑا اور خوف سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ پایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھی بندش سے میرا جسم جکڑ گیا ہو۔ یہ وہی گورکن تھا جو قبرستان میں مجھے ملا تھا، جس نے اپنی گردن کاٹ کر مجھے دینا چاہی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت بہت زیادہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ چہرہ یوں سفید تھا جیسے دھلا ہوا لٹھا، اور آنکھوں میں ڈیلوں کی جگہ انگارے دہک رہے تھے۔ میں اٹھنے کی کوشش کے باوجود بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میری چیخیں سن کر تھانے کا دوسرا عملہ بھی کمرے میں آ گیا۔ ان کے چہرے دیکھ کر تو خوف سے اور زیادہ چلانے لگا تھا۔ سب لوگ میری جانب دیکھ کر ہذیانی انداز سے ہنس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ بہت سے آسیب مل کر بین کر رہے ہوں۔ ان سب کے چہرے بھی گورکن جیسے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں پولیس کے نہیں بدروحوں کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ سارے چہرے ایک جیسے تھے، سب کی آنکھوں میں ڈیلوں کی جگہ انگارے دہک رہے تھے۔ مجھے جتنی صورتیں یاد تھیں میں نے پڑھنی شروع کر دیں، جس سے یہ ہوا کہ میرا جسم ان بندشوں سے آزاد ہو گیا اور میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں اس عمارت سے باہر نکلا، مجھے اپنی موٹر سائیکل ایک سمت کھڑی دکھائی دی۔ اچانک میں نے قبرستان والا آسیب اسی عمارت سے چلتا ہوا باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب میں نے غور سے عمارت کو دیکھا تو وہ کہیں سے بھی تھانے کی عمارت نہیں تھی۔ میں نے اس کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ گھر پہنچ کر بس میں بستر پر ہی گر گیا تھا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو میرا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہ اٹھ پایا۔ جسم نے ساتھ دینے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ شدید قسم کی تکلیف اور بخار سے میں نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر چھت پر لٹکے فین پر پڑی اور جو دیکھا اس کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فین پر ایک بہت بڑی مکڑی چپکی تھی جس کا قطر عام مکڑیوں سے بڑا تھا، بلکہ ایک کرکٹ کی بال جتنا تھا۔ اس مکڑی کے گرد نیلی روشنی کا حصار تھا جس نے مکڑی کو بالکل ہی الگ بنا دیا تھا۔ اچانک دھپ کی آواز سے مکڑی سیدھا میرے پیٹ پر آ گری۔ خوف سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پراسرار مکڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی میرے سینے تک پہنچ گئی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی بدبو میری قوت شامہ سے ٹکرائی۔ وہ بدبو انتہائی ناگوار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں کہیں گوشت سڑ رہا ہو۔ وہ مکڑی رینگتی ہوئی اب میری گردن تک پہنچ گئی تھی۔ ماحول کسی خوفناک اور ایکشن تھرلر مووی سے زیادہ خوفناک تھا۔ مکڑی کی سرخ آنکھوں سے ننھی ننھی سی نیلی شعاعیں نکل کر میری آنکھوں میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان شعاعوں نے یہ اثر کیا کہ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا وہ مکڑی بڑی ہی تیزی سے میرے سینے سے اتر گئی اور تیزی سے دیوار کی جانب بڑھی تھی۔ پھر میں نے دیوار پر جو کچھ تھا اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیوار پر گورکن کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے پروجیکٹر فلم چلا دی ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی فکشن فلم دیکھ رہا ہوں۔ گورکن اپنی مسکراتی ہوئی پرعزم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان میں وہی انگارے تھے۔ بخار ہے، ڈر لگ رہا ہے، گورکن کے لب و لہجے میں طنزیہ تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواب میں وہ ہنس پڑا۔ کس نے کہا تھا کہ اس جعلی عامل کے چکر میں پڑو؟ اس کا کام ہی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ وہ لوگوں کو قبرستانوں میں جانے کا کہتا ہے تاکہ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ آئیں اور سارا ملبہ ان پر ڈال سکے۔ اس کی بات پر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ تو گویا شنکر کالا جادو وغیرہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے قبرستان جانے کو کہا اور وہاں کا آسیب میرے پیچھے لگ گیا۔ مما میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز، میں اب آگے میں کسی قبرستان میں نہیں جاؤں گا اور اپنی قبر میں بھی نہیں جاؤں گا، میں نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔
میری بات پر وہ بھاڑ سا منہ کھول کر ہنس پڑا۔ جب اس نے ہنسنے کے لیے منہ کھولا تو خوف سے میں کانپنے لگا تھا۔ اس منہ کے اندر آگ جلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں، لیکن اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہاری لیلا کے حصول میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیسی مدد؟ میں ہکلایا۔ مجھے بدلہ لینا ہے اپنی موت کا۔ وہ میں تمہاری مدد سے لوں گا، وہ بولا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ جیسے کہیں کھو سا گیا۔ اس کی جلتی انگارہ آنکھوں میں موجود انگاروں کی حدت اور بڑھ گئی اور چہرے سے غصہ ظاہر ہونے لگا۔ جن کی وجہ سے مجھے بے وقت موت نصیب ہوئی، آج وہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں تم ان سے بدلہ لینے میں میری مدد کرو، وہ غصے سے بولا۔ نہیں بھائی، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ایک بھوت ہو، اپنا بدلہ خود لے لو، میں نے کہا۔ سوچ لو، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں سوچ لیا، اب میرا پیچھا چھوڑو پلیز۔ پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں تم کو اتنا عاجز کر دوں گا کہ تم خود ہی مان جاؤ گے، اس نے مسکرا کر کہا اور وہ پھر دیوار سے غائب ہو گیا۔ میں انجانے میں اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایسی مصیبت میں پھنس چکا تھا جس کا کوئی اور حل نہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کسی بزرگ وغیرہ سے تعویذ حاصل کر کے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا صحت یاب ہو جانا لازمی تھا۔ امی ابا نے بہت پوچھا کہ میں بیمار کیسے ہو گیا ہوں، تو ان کے سامنے میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس واقعے کے بعد 2 یا 3 دن تک میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں رفتہ رفتہ خوف و دہشت کی کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قبرستان کے آسیب نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس آسیب کی ایک بات میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ شنکر ایک فراڈ عامل ہے جس نے مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ چنانچہ جب میں بخار اور بیماری سے پوری طرح شفا یاب ہو گیا تو شنکر کے گھر جا پہنچا تھا تاکہ مجھے سچ معلوم ہو سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آسیب نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ شنکر کے گھر جانے سے پہلے میں اپنے ایک دوست جمال کے گھر جا پہنچا جس سے میں نے موٹر سائیکل لی تھی۔ مجھے دیکھ کر جمال مسکرایا اور بولا، ابے کیا پھر موٹر سائیکل کی ضرورت آ گئی؟ ہاں یار، ایک تو ہی ہے میرا سچا دوست۔ میری بات سن کر جمال نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، یار مشکل ہے، نہیں دے سکتا، میری ہسپتال میں جاب ہو گئی ہے، 10 منٹ میں نکلنا ہے، آج ایوننگ ہے۔ ہسپتال کی جاب کا سن کر میں اچھل پڑا تھا۔ ایک نہایت ہی خطرناک قسم کے خیال نے میرے دماغ پر دستک دی تھی۔ میں نے اپنا خیال جمال کو سنایا تو وہ بھی چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے اور وہ گھبرا کر بولا، نہیں، پاگل ہے کیا؟ میری نوکری چلی جائے گی۔ دیکھ جمال، اگر نوشابہ مجھے نہیں ملی نا، میرا پھر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر میں خودکشی کر لوں گا، میں نے جمال کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ پاگل ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ غصے سے بولا۔ پلیز جمال، میں نے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات سن کر جمال چند لمحات تک سوچنے کے بعد بولا، چل ٹھیک ہے، کھوپڑی اور دل تجھے مل جائے گا، مگر وہ 400 سال پرانی نہیں ہوگی۔ تیری خاطر مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوگا جہاں انسانوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ دوسرے دن ہی جمال نے مجھے کھوپڑی اور دل لا دیا تھا، اور اب یہ اس نے کیسے کیا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں نے اس سے پوچھا۔ اپنا تو کام نکل گیا تھا، پھر کیا ضرورت تھی پوچھنے کی۔ اس کے 2 دن کے بعد میں دوپہر کے وقت شنکر کے گھر جا پہنچا تھا۔ شنکر اس وقت اپنے گھر میں کھانے میں مصروف تھا۔ وہ وہی میلی سی جینز اور بنیان میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کر شنکر کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں حیرت سی نمودار ہو گئی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولا، ارے اکبر بھائی، کھانا کھاؤ۔ یار شکریہ، تم کھاؤ۔ یہ شنکر، میں کھوپڑی اور دل لے آیا ہوں، میں نے ایک پلاسٹک کا سیاہ رنگ کا تھیلا شنکر کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ تھیلا دیکھ کر شنکر کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر معدوم ہو گئے۔ کہاں سے مل گئی یہ تجھے؟ بس مل گئی، اب تو میرا کام ہو جائے گا نا؟ ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا، تو پھر ابھی کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے شنکر کے چہرے پر بدحواسی ظاہر ہونے لگی تھی۔ دوسرے پل اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اکبر بھائی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، کام ضرور ہو جائے گا، کب ہوگا میں انتظار کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھر گھبرا سا گیا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، جیسے اس کو اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہو۔ چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جیسے اس کے دماغ میں کسی خاص خیال نے جنم لیا ہو۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ میری بات سن کر وہ پھر گھبرا سا گیا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، جیسے اس کو اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہو۔ چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ توڑ گئی، جیسے اس کے دماغ میں کسی خاص خیال نے جنم لیا ہو۔ اکبر بھائی، یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں جان کا بہت رسک ہے، عامل کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں آج رات اس کھوپڑی پر عمل کر دوں گا اور کل شام تم تک تمہارا رقیب موت کی نیند سو چکا ہوگا۔ اس کے دلاسے دینے پر میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے ایک بات پر حیرت تھی کہ شنکر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کھوپڑی نکلی ہے۔ جیسے ہی میں اس کے گھر سے باہر نکلا، اسی پل مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ یہ احساس بہت زیادہ قوی تھا۔ وہ تم کو پھر بے وقوف بنا رہا ہے۔ ایک سرگوشی میرے کان سے ٹکرائی۔ آواز سنتے ہی میرے دل میں پہلا خیال اسی آسیب کا تھا۔ کون؟ خوف سے میرے مساموں نے پسینہ چھوڑ دیا۔ میں وہی ہوں، تمہارا دوست، جو تم سے مدد چاہتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہاری مدد کروں اور شنکر مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ میری بات کے جواب میں ہلکی سی ہنسی میرے کانوں سے ٹکرائی، جس میں طنز صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دھوکہ اس قوم کی سرشت میں شامل ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ وہی آواز پھر سے میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا۔ بات تو ٹھیک تھی، ہندو قوم ہمیشہ ہی مسلمانوں سے دھوکہ کرتی آئی تھی۔ مسلمانوں نے ان پر حکومت کرنے کے باوجود ان کو پورے پورے حقوق دیے، مگر جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت سے پوری دنیا ہی واقف ہے، اور یہ اور بات ہے کہ مسلمان کا خون بہت سستا ہے، کسی کو قدر نہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، تم ایک بھوت ہو اور بھوتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری بات پر ہنسی کی آواز سنائی دی۔ چلو انسانوں پر بھروسہ کر لو، اگر وہ دھوکہ نہ دیں تو۔ مگر تم میری مدد کرو گے تو میں تم کو تمہاری منزل دلوانے میں مدد کروں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور میں تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ دوسرا دن جیسے میرے لیے قیامت کا دن تھا، لیکن یہ قیامت صرف میرے لیے ہی تھی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا تاکہ ذاکر کے گھر سے رونے دھونے کی آوازیں بلند ہوں اور میرے دل کو سکون ملے۔ اس کی موت کے کچھ دنوں کے بعد میں کوہ نور کے لیے پیغام بھیج سکوں، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ شام سے تھوڑے پہلے کوہ نور کے والدہ ہمارے گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی خوشی اس بات کا اندیہ دے رہی تھی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنی نور نظر کی شادی کا کارڈ لائی ہیں۔ بقول ان کے یہ پہلا کارڈ ہمارا ہی تھا، اور کوہ نور نے خاص طور پر دعوت دی ہے۔ کارڈ پر لکھا ذاکر کا نام میری شکست کا اعلان کر رہا تھا، لیکن میں نے سوچا ابھی تھوڑی ہی دیر میں ذاکر کی موت کی خبر آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ رات ہو چکی تھی، مگر نہ کوئی بری خبر، نہ ہی ذاکر کے گھر کے سامنے میت کا ٹینٹ۔ البتہ ایک ہفتے کے بعد شادی کا ٹینٹ ضرور لگ جانا تھا۔ میں بھاگا بھاگا شنکر کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ شنکر گھر چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے۔ اس قبرستان والے آسیب کی بات میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ مجید کا چہرہ بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جلاد اپنے پیسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شادی میں صرف ہفتہ بچا تھا۔ میں ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس آسیب کی مدد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی میرے دل میں اس کی مدد کا خیال آیا، اسی وقت میرے کانوں میں اس کی سرگوشی سنائی دی۔ میں جانتا تھا جلد یا بدیر میری مدد کے سوا تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ میں شنکر کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ وہ سرگوشی میرے کانوں میں سنائی دی۔ کون ہو تم اور مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ میری بات کے جواب میں چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر میں نے ایک وجود کو اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھا۔ یہ وہی تھا قبرستان والا گورکن۔ اس کے جسم پر اب بھی وہی لباس تھا، سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک رنگ کی ڈینم جینز۔ میں یہاں کھڑے کھڑے تو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور مسکرا کر بولا، کیسے بھوت ہو تم، چائے کے ہوٹل میں جا کر چائے پیو گے؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ میں تھوڑا سا ماڈرن بھوت ہوں، مانتا ہوں میری موت نے مجھے دنیا کی ضرورتوں سے آزاد کر دیا ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا کے اس طرح کے چونچلے کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنس پڑا۔ قدرے توقف کے بعد وہ پھر بولا، جب میں زندہ تھا تو میں اپنی بیوی اور کبھی دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ ضرور کیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اپنی بیوی کے ذکر پر وہ ایک دم خوش اور پھر اداس بھی ہو گیا۔ کیا تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چونکا۔ تمہارا چہرہ حال دل بیان کر رہا ہے۔ اس کے ذکر پر تم خوش بھی ہوئے تھے اور اداس بھی، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
ہاں، میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس سے۔ یہ کم وقت محبت بڑی ہی بیکار چیز ہے، انسان کی عزت وقار سب مٹی میں ملا دیتی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات بالکل درست تھی۔ سچی محبت انسان کو ذلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ ہوٹل میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے یکدم میں چونک گیا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے تو کہا تھا کہ میں تم کو اس قدر عاجز کر دوں گا کہ تم میری بات خود مانو گے، مگر تمہاری طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ تم کو ڈرا کر خوف زدہ کر دوں، مگر تم میری طرح ایک عاشق ہو، اور عاشق کسی کام کے نہیں ہوتے، سب نکمے ہوتے ہیں۔ اگر میں تم کو ڈراتا تو تم پہلے ہی کسی کام کے نہیں تھے اور مزید ناکارہ ہو جاتے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ایک اور بات بتاؤ، ہوٹل میں جو موجود لوگ تم کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے اپنے دل میں آئے ہوئے خدشے کو لفظوں کی شکل دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو شک بھی نہیں ہوگا میں زندہ نہیں ہوں۔ پہلی بار تو تم کو بھی پتا نہیں چلا تھا کہ میں زندہ نہیں ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات کے جواب میں چپ ہی رہا۔ واقعی سامنے کی بات ہے، اگر وہ خود سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے تو کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوٹل والے کو دودھ پتی کا آرڈر کرنے کے بعد میں نے کہا، اب بتاؤ تم کون ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غم ظاہر ہونے لگا تھا۔ میرا نام نادر شاہ ہے، مجھے قتل کیا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ قتل؟ مگر کس نے؟ میری بیوی اور اس کے آشنا نے۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ مگر کیوں؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، مگر وہ میری دولت سے پیار کرتی تھی۔ اپنے سے دوگنا عمر سے شادی اس نے پیار کے لیے نہیں، دولت کے لیے کی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ہوٹل والا لڑکا چائے کی چینک لے آیا تھا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ چائے کی چینک دیکھ کر وہ مسکرایا، مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کے جانے کے بعد نادر شاہ بولا، جب میں کالج میں تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ پٹھان کی چائے پینے آیا کرتا تھا۔ وہ جیسے اپنے ماضی میں کھو سا گیا تھا۔ اچھا، میں بھی مسکرایا۔ دولت کمائی اور بہت کمائی۔ اس کے بعد پٹھان کی چائے نصیب ہی نہ ہوئی۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، کسی بھوت کو چائے پیتے ہوئے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ چائے تو مزیدار ہے۔ تم اپنی بیوی کا ذکر کر رہے تھے، میں نے اس کو چائے سے موضوع پر واپس لاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، وہ میری پرسنل سیکرٹری تھی، بہت خوبصورت۔ میں اس کو دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 21 سال تھی اور میں 48 سال کا تھا۔ بہت جلد ہی میں اس کی اداؤں کا دیوانہ ہو گیا۔ شادی نہیں ہوئی تھی، پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، اس لیے میرے شادی کے پیغام کو اس نے رد نہیں کیا تھا۔ شروع کے 2 سال تو بہت اچھے گزرے۔ میرے آفس میں سی ای او کی حیثیت سے اس نے ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ پھر میری بدقسمتی کا آغاز ہوا اور آفس میں ایک نیا لڑکا جاب پر آیا، پرسنل سیکرٹری پی ٹو سی ای او، اور وہ بہت زیادہ سمارٹ اور مردانہ وجاہت کا حامل تھا۔ اس نے نہ جانے کیا جادو کیا، وہ سیکرٹری سے اس کا بوائے فرینڈ بن بیٹھا۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے بہت جلد پتا چل گیا اور میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع دیا، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا تھا۔ اتنا کہہ کر اس کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے لبوں پر شکست خوردہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوئی 2 ماہ بعد ملک سے باہر جانا پڑا، کام جلد ختم ہو گیا، اس لیے اپنی بیوی کو انفارم کیے بغیر میں واپس گھر آیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ دونوں کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ساتھ، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک آئے۔ پکڑے جانے پر اس کے آشنا نے مجھ پر حملہ کر دیا اور پھر ان سے میں اپنا بچاؤ نہ کر پایا۔ ان دونوں نے مجھے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے پہلے میری بیوی نے انکشاف کیا کہ اس کا تعلق اس سے شادی سے پہلے کا تھا۔ مجھ سے شادی میری دولت کے لیے کی تھی، نادر شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی کہانی بڑی ہی دردناک تھی۔ ایک انسان نے پیار کیا لیکن بدلے میں اس کو دھوکہ ملا۔ تو اب تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں، میں بھی ان دونوں کو ویسی ہی موت دینا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے بغیر کفن کے اس آسیب زدہ قبرستان میں دفن کر دیا جہاں کوئی نہیں آتا۔ ان کے خیال کے مطابق وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تم یہ نیک کام خود بھی کر سکتے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کر سکتا ہوتا نا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ تم میری ہی قبر میں گرے تھے، اس لیے میں تمہارا محتاج ہوں۔ مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب کہ میری روح کمزور ہے، میں صرف لوگوں کو ڈرا دھمکا سکتا ہوں،
مار نہیں سکتا، تم میری ضرورت بن چکے ہو، تم جس قبر میں گرے تھے اس میں میرا ڈھانچہ تھا، اب میرا تمہارا ایک رشتہ بن چکا ہے، نادر شاہ نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں، بس مجھے بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے، میں نے تنگ آ کر کہا۔ جواباً اس نے جو بھی مجھے کہا اس کو سن کر میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اگر معاملہ میری اپنی غرض کا نہ ہوتا تو میں ہرگز اس طرح کا خطرناک کام نہ کرتا، لیکن حامی بھرنی ہی تھی۔ ذاکر کی موت میرے لیے بہت ضروری ہو گئی تھی، اس کے مرے بغیر کوہ نور مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ اچانک ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ تو بتا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ایک سوال ہے، جب تم خود کسی کو مار نہیں سکتے تو اپنا کام نکل جانے کے بعد ذاکر کو کیسے ٹھکانے لگاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ چونک گیا، پھر اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے کہ جیسے یہ سوال اس کے لیے بالکل ہی غیر متوقع ہو۔ تم بے فکر ہو جاؤ، جب میرا کام ہو جائے گا تو میری روح بہت طاقتور ہو چکی ہوگی، تمہارا کام کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں کھوکھلا پن صاف ظاہر تھا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے جب میرے والد صاحب مجھ پر گرم ہوئے تھے۔ ابا بہت زیادہ ناتواں ہو چکے تھے، ان کے دل و دماغ میں بس یہی ایک خیال رہتا تھا کہ کسی طرح میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اس دن میں جب سو کر اٹھا تو وہ مجھے گھر پر ہی نظر آئے تھے، شاید انہوں نے چھٹی کی تھی۔ ناشتے پر میں نے ان سے ملاقات کی۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ابو خیریت؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ابو کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، لیکن تم کب ٹھیک ہوگے، کب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو گے؟ میرے ابو نے سرد لہجے میں کہا۔ جی، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، کام دھندا ٹھیک سے نہیں کرتے ہو، جاب چھوڑ کر آ جاتے ہو۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم کام دھندے سے لگ جاؤ تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔ ابو کے لہجے میں دکھ تھا۔ ابو کی بات سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، دنیا میں مجھے کسی کا احساس نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ ابھی میں سوچ میں گم ہی تھا کہ ابو کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ساؤنڈ سنیما ہاؤس میں ایک جاب ہے، میں نے اپنے باس سے بات کی تھی، تم ان کے ریفرنس سے وہاں چلے جانا، تم کو جاب مل جائے گی۔ ابو نے مجھے اپنے باس کا کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کارڈ لے کر رکھ لیا۔ ساؤنڈ سنیما ایک ملٹی پلیکس سنیما تھا جہاں ایک سے زائد سکرینیں موجود تھیں۔ میں نے ابا کی بات سے انکار نہیں کیا، ورنہ میرا ارادہ سنیما ہاؤس میں جاب کرنے کا قطعی نہیں تھا۔ دوسرے دن میں وہاں جا پہنچا۔ انٹرویو وغیرہ ہو جانے کے بعد مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں وقت گزاری کے لیے اس کے کیفیٹیریا جا کر بیٹھ گیا، جہاں کافی، آئس کریم وغیرہ ہر شے دستیاب تھی۔ میں نے اپنے لیے چائے منگوائی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر کیفے میں داخل ہونے والے ایک شخص پر پڑی۔ اس شخص کے ساتھ ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی جو کہ میرے بالکل سامنے والی میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ نہ جانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، میرے جسم کے اندر سنسنی دوڑنے سی لگی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی میں سمجھ نہیں پایا تھا، بس ایک بے کلی کا احساس تھا جو اس آدمی کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور بندہ غضب کی مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ دونوں کا جوڑا بالکل ہی مثالی تھا۔ مرد نے بلیو جینز اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں پہلی نظر میں کوئی شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شر پھیلا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے آس پاس معلوم ہوتی تھی اور لڑکی بمشکل 24 سال کی ہوگی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، ان کے انداز سے رازداری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگتا تھا اور کبھی خوف، جبکہ بندے کے تاثرات اس کو قائل کرنے والے تھے۔ ایک اور آدمی تھا جو ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے ٹو لگانے والا ہو۔ اس آدمی نے ان دونوں کو دیکھا، پھر جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا اتفاق ہو، وہ آدمی ان کی طرف نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ آدمی اسی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ اچانک میں نے نادر شاہ کو اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ نادر شاہ کو یوں ظاہر ہوتا دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، یہ وہی ہے جس نے میری بیوی کو ورغلایا۔ نادر شاہ نے غصے سے کہا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میرا دل بے چینی کا شکار کیوں تھا۔ تو یہ تمہارا پہلا شکار ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں،
جو میں نے تم کو بتایا تھا تم کو وہی کرنا ہوگا. اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دینا ہوگی. اس کے بعد میں اپنا کام خود پورا کر لوں گا. یہ وہ بات تھی جس کو سن کر میں خوفزدہ ہو گیا تھا. کیفے میں موجود لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں نہ جانے کس سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ نادر شاہ کی روح مجھے ہی نظر آ رہی تھی اور کسی کو نہیں. لیکن مجھے اس کی پرواہ نہ تھی، میں تو اس کو بھگانا چاہتا تھا. نادر شاہ، آج میں نے انٹرویو دیا ہے، میں اس جاب کو کھونا نہیں چاہتا، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میں نے منت کرتے ہوئے کہا. میری بات سن کر نادر شاہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی. میں کیا سمجھوں؟ تم نے ہار مان لی؟ تمہاری محبت کسی اور باہوں میں ہے؟ تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ نادر شاہ نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا. نادر شاہ کے جملے میرے جاگے ہوئے احساس پر کسی حد تک پٹرول چھڑکنے کا کام کر رہے تھے. مجھے خاموش دیکھ کر نادر شاہ پھر بولا، پیار میں ہار جانے سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے. اس نے مجھے پھر جاگتے ہوئے کہا. اس بات پر مجھ پر خاطر خواہ اثر ہوا. ٹھیک ہے، مگر یہ جاب، اگر میں یہاں سے اٹھ گیا، جاب کہیں نہیں جاتی، تم کو اس سے اچھی اور جاب مل سکتی ہے. ایک بکنگ کلرک کی کیا تنخواہ ہوتی ہے پتا ہے؟ وہ لوہے کو گرم دیکھ کر چوٹ مارتے ہوئے بولا تھا. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت خوب. نادر شاہ مسکرایا. تو یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. نہیں، میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے. رکو، میں ان کی باتیں سن کر آتا ہوں. اتنا کہہ کر میں نے نادر شاہ کو غائب ہوتے دیکھا. دوسرے پل میں نے نادر شاہ کو اس دوسری میز پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا جہاں وہ دونوں موجود تھے. نادر شاہ بالکل ان کے برابر بیٹھ گیا. ظاہر ہے وہ دونوں اس کو دیکھ تو سکتے نہیں تھے. نادر شاہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا. ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصہ نظر آیا، پھر اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا. ابھی میں انہی کو ہی دیکھ رہا تھا کہ میرا موبائل فون بجنے لگا تھا. میں نے فوراً ہی فون اٹھا لیا تھا. دوسری طرف سے اس مینیجر کا فون تھا جس نے میرا انٹرویو لیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، میں 1 تاریخ سے ڈیوٹی پر آ سکتا ہوں. 1 تاریخ کا مطلب 3 دن بعد کا تھا. میں خوش ہو گیا. چلو، میں شرمندہ ہونے سے بچ گیا تھا. اسی لمحے نادر شاہ کو میں نے اپنے سامنے دیکھا. اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا. کیا ہوا؟ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا. مکافات عمل، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا. کیا مطلب؟ میں چونک گیا. مطلب یہ، وہ مسکرایا، جس دولت کے لیے زویا نے مجھے دھوکہ دیا اور آج اسی دولت کے لیے وہ زویا کو مارنا چاہتا ہے اور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اوہ، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا تھا. یہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا. زویا کو سنیما ہاؤس پسند نہیں ہے. اگر وہ دونوں کہیں اور ملتے تو پکڑے جانے کا ڈر ہو سکتا تھا. اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا. وہ لوگ تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے رہے، پھر وہاں سے باہر نکل گئے. ابا اور امی میرے جاب کا سن کر بہت خوش ہوئے تھے. یہ اسی روز کی بات تھی. شام کا وقت تھا، موسم بڑا سہانا تھا. میں اپنے گھر میں تھا. کوہ نور کی شادی میں زیادہ دن نہ تھے. اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاس ہے. پھر میں نے اپنے سامنے نادر شاہ کو ظاہر ہوتے دیکھا. وہ اپنے اسی لباس میں موجود تھا. اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سے میں چونک گیا. کیا بات ہے، تم اتنے سیریس موڈ میں کیوں ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. میری بات سن کر وہ خاموش رہا اور بولا، آج زویا اور کامران کی شادی کی سالگرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ زویا کو کوئی نقصان دے اس سے پہلے میں اس تک پہنچ جاؤں. کامران اسی بندے کا نام تھا جو سنیما ہاؤس میں ملا تھا. تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دو پلیز، تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں. وہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر وہ زویا کو مارنا چاہتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ تمہارا بدلہ بھی تو پورا ہو جائے گا. بعد میں تم کامران کو مار دینا. نہیں، زویا سے بدلہ میں خود لینا چاہتا ہوں. اس کی آنکھوں میں غصہ در آیا. اس کو دیکھ کر میں چونک گیا. اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. تم میرے جسم میں داخل ہو سکتے ہو. یہ جملہ میں نے نہایت ڈرتے ڈرتے ادا کیا. اس جملے کی ادا کرتے ہی میں نے دیکھا کہ نادر شاہ کی آنکھوں میں خوشی کے تاثرات ابھرے. پھر اس نے دھوئیں کا روپ اختیار کرنا شروع کیا. اچانک میرے کانوں نے ہلکی ہلکی گھنٹیوں کی آوازیں سنی. مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا. پھر اس دھوئیں کو میں نے اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا. اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا. پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا. آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک بنگلے کے سامنے پایا تھا. مجھے اپنا جسم نہایت بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا. رات کا وقت تھا. میرے اندازے کے مطابق شام کے 7 بجے ہوں گے. اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے اس بنگلے میں داخل ہونے پر مجبور کر رہا ہو. میں آہستہ سے چلتا ہوا اس بنگلے تک جا پہنچا. اس کی نیم پلیٹ پر نادر شاہ لکھا صاف نظر آ رہا تھا. اس کا مطلب ابھی زویا نے نیم پلیٹ تبدیل نہیں کروائی تھی. جیسے ہی میں نے بنگلے کے گیٹ پر ہاتھ رکھا،
اسی پل میں ایک کرخت آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چوکی دار تھا جو اپنے کیبن سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی آواز سن کر خود حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج تک میں نے کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آواز میری نہیں ہے۔ کیوں؟ تو لاڈ صاحب ہے کیا؟ وہ ہنس کر بولا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ اپنی آواز سن کر میں چونک پڑا تھا اور چوکی دار بھی چونکا تھا۔ دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا، کیونکہ اب میرے حلق سے دو آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک آواز میری تھی اور دوسری نادر شاہ کی تھی۔ وہ کیفیات بھی اب بھی مجھے کچھ کچھ یاد ہیں جب نادر شاہ کی روح میرے جسم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنے جسم کو میں نے بے حد بھاری محسوس کیا تھا۔ مجھے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ سب کرنے میں میرا اپنا عمل دخل نہ تھا۔ اس وقت بھی جب چوکی دار سے میری بات چیت جاری تھی تو میرے اندر نادر شاہ ہی موجود تھا، جس نے میری مدد سے اپنی بے وفا بیوی اور اس کے آشنا سے انتقام لیا تھا۔ چوکی دار نے جب میرے منہ سے دو آوازیں ایک ساتھ سنی تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر میں نے اس کو بے ہوش ہو کر گرتے ہوئے دیکھا۔ چوکی دار یہ سمجھا ہوگا کہ میرے اندر کوئی بھوت ہے جو اس کے ساتھ دو دو آوازیں نکل رہی ہیں۔ چوکی دار کے گرتے ہی میں بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا رخ اس سمت تھا جس سمت نادر شاہ کی بے وفا بیوی زویا کا کمرہ تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہر راستہ میرا جانا پہچانا ہو، ہر راستے سے میری واقفیت ہو۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ شاید وہ میرے جسم میں موجود تھا اور مجھے کنٹرول کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں بنگلے کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا زویا کے کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس قدر شاندار کمرہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جتنا بڑا کمرہ تھا اتنا بڑا تو ہمارا گھر تھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، البتہ باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ اندر تھی اور نہا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کھڑکی پر لٹکے پردوں کو پیچھے جا کر چھپ گیا۔ ان پردوں کے سوراخ سے کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پردے اس قدر بڑے اور پھیلے ہوئے تھے کہ اس کے پیچھے کھڑا بندہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں نادر شاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ قارئین، نادر شاہ کے سارے احساسات آپ کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو اتنا خاص یاد بھی نہ تھا۔ جو نادر شاہ نے مجھے بتایا وہی میں اپنے جملوں میں تحریر کر رہا ہوں۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کمرہ بے شک سجاوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا۔ پردے کے سوراخوں سے سارا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اچانک باہر کا دروازہ کھلا، پھر میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پانی کے گرنے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ ڈارلنگ، میں آ گیا، کہاں ہو تم؟ آواز کسی مرد کی تھی جس کی صورت میں ابھی تک نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں نہا رہی ہوں، بس 5 منٹ، یہ زویا کی آواز تھی۔ وہ نووارد جیسے ہی آگے آیا، سوراخ سے میں نے دیکھا کہ وہی انسان تھا جس کو میں نے کیفیٹیریا میں دیکھا تھا۔ اس کا نام کامران تھا۔ یہ وہی کامران تھا جس کے ہاتھ نادر شاہ کے خون سے رنگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا۔ زویا تولیہ میں ملبوس باہر نکلی۔ زویا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ زویا نہایت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس کا حسن ملکوتی تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کامران نے مسکرا کر کہا۔ جھوٹی تعریفیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سب سمجھتی ہوں، زویا نے سرد لہجے میں کہا۔ آواز نہایت خوبصورت تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، وہ چونک گیا۔ تم اس چوہیا کے چکر میں ہو، میں سب جانتی ہوں، اور اب تم مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں ہو، زویا چلا کر بولی تھی۔ یہ سب سننا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کامران کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جھوٹ ہے یہ سب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پیار؟ اس کی آواز میں طنز ابھر آیا تھا۔ تم وہ بغیرت انسان ہو کہ میں اپنی منگیتر کو اس لیے نادر شاہ کے آفس میں جاب کے لیے مجبور کیا تاکہ میں نادر شاہ کو پھانس سکوں۔ تو اکیلے وہ دولت مجھے نہیں ملی، نادر شاہ کے قتل میں تم بھی ملوث تھی۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تاکہ ہم ایک ہو سکیں، اور اب تم مجھے چھوڑ کر آفس کی اس نئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میرے لیے کل بھی تو تم تھی اور آج بھی تم ہو۔ کامران نے آگے بڑھ کر اس کو باہوں میں لینے کی کوشش کی۔ میں اب تک خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زویا اس کی باہوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، کیا یہ درست نہیں کہ تم آج سینما ہاؤس میں اس لڑکی کے ساتھ تھے اور مجھ سے جان چھڑانے کی باتیں کر رہے تھے؟ زویا چلا کر بولی۔ میں نے دیکھا کہ اسی پل کامران یکدم جیسے سٹپٹا سا گیا۔ تو تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ کامران نے دھیرے سے کہا۔ ہاں۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد کامران دھیرے سے بولا، مجھے تم سے یہی امید تھی زویا۔ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے شوہر کو مارا، لیکن تم نے مجھے اپنا غلام بنا کر رکھا، پیسے کو محتاج کر دیا،
ہر ضرورت کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے جان چھڑا لوں۔ تمہاری موت کے بعد تمہاری ساری دولت میری ہوگی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ کامران کے لہجے میں صفاقی در آئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے وہ حرکت کی جس سے مجھے پردے سے باہر آنا ہی پڑ گیا۔ اس نے زویا کو ایک تھپڑ مارا جس سے وہ تورا کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ مجھے باہر آتا دیکھ کر کامران کے چہرے پر حیرت در آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے بولا، کون ہو تم؟ موت کا کوئی نام نہیں ہوتا کامران۔ میرے منہ سے دو آوازیں سن کر کامران کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا۔ یہی حال زویا کا بھی تھا۔ اسی پل میں نے اپنے وجود سے ایک سیاہ دھوئیں کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیاہ دھواں سمٹ کر انسانی روپ اختیار کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، نادر شاہ تھا۔ نادر شاہ کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں دہشت نظر آنے لگی۔ تو تم؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہاں، میں تمہاری موت۔ سنا تھا عورت تو وفا کا پیکر ہوتی ہے، مگر تم کیسی عورت ہو؟ اپنے مقام سے گری اور بیوی کے رتبے کو بھی بدنام کیا۔ نادر شاہ کی آواز میں غصہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ زویا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت جھلک آئی تھی۔ تم کو دولت کی ضرورت تھی، سب تمہارا آج بھی تمہارا ہے۔ منہ سے تو کہتی۔ نادر شاہ بولتا ہی جا رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ کامران نے پیچھے سرکنا شروع کر دیا۔ وہ سرکتا ہوا دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اچانک زویا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ لہرا کر بیڈ پر گر گئی۔ دروازے پر سفید سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے کلبلا رہے تھے۔ کامران کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی پل نادر شاہ نے پھر دھوئیں کا روپ لینا شروع کر دیا اور پھر وہ دھواں مجھ میں سما گیا۔ اس دوران کامران سرکتا ہوا دروازے سے لگ چکا تھا۔ اسی پل میرا ہاتھ لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ میرا ہاتھ اتنا لمبا کیسے ہو گیا کہ وہ کامران کی گردن تک پہنچ گیا۔ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ہاتھ کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس ہاتھ کی مدد سے کامران کو فضا میں بلند کرنا شروع کیا۔ یہ سب دیکھ کر زویا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کامران اتنا بلند ہو چکا تھا کہ اب اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ اسی پل چھت پر لٹکا ہوا پنکھا چل پڑا تھا۔ جیسے ہی پنکھا چلا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، پنکھے کے پروں سے کامران کا سر کٹ کر فرش پر گر پڑا تھا۔ جیسے ہی کامران کا سر نیچے گرا، اسی پل زویا ہوش میں آئی۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر نادر شاہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ زویا ڈر کر بیڈ پر چڑھ کر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ سرہانے سے جا لگی تھی۔ میں تم کو معاف کرتا ہوں زویا، میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ جاؤ، ایک بے وفا کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا اور اس نے تم کو، یہ احساس تم کو کبھی نہیں جینے دے گا۔ میرے حلق سے پھر دو آوازیں برآمد ہوئی تھی۔ پھر میرا جسم جھٹکے کھانے لگا تھا۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں نے صرف اتنا دیکھا کہ زویا کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ندامت تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات ایک قتل اور دوسری خودکشی کی داستان سنا رہے تھے۔ احساس ندامت کے سبب زویا نے خودکشی کر لی تھی۔ نادر شاہ نے زویا کو معاف کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کوہ نور کی شادی میں صرف 2 دن بچے تھے۔ میں نے نادر شاہ سے کہا، اب تم نے بدلہ لے لیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ ضرور کروں گا۔ تم اس عاشق کو مروانا چاہتے ہو؟ نادر شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اس کی موت ہی میری محبت کی زندگی ہے۔ کیا اس کے مر جانے کے بعد وہ تم سے پیار کرے گی؟ اور اگر زندگی میں کبھی اس کو پتہ چل گیا کہ ذاکر کی موت کے ذمہ دار تم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نادر کی بات سن کر میں گنگ رہ گیا۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بنا۔ نادر پھر بولا، وہ تم سے نفرت کرے گی، بے پناہ نفرت۔ اتنا کہہ کر وہ رکا اور پھر دوبارہ گویا ہوا، دوست، جو مزہ بنانے میں ہے وہ بگاڑنے میں نہیں۔ اس لڑکی کو بھول جاؤ اور اس کو خوش رہنے دو۔ نادر شاہ کی باتیں واقعی سمجھ میں آنے والی تھیں۔ میں نے ہار مان لی تھی۔ اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ نادر شاہ کی روح کو سکون مل چکا ہے۔ نوشابہ یعنی کوہ نور کے 2 بچے ہیں۔ میں نے اب تک شادی نہیں کی کیونکہ میں اب بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور شاید کرتا رہوں گا۔ مجید کا قرض میں نے ادا کر دیا ہے۔ شنکر کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ سینما ہاؤس کی نوکری میں کافی فائدہ ہوا اور آج بھی میں ادھر ہی جاب کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ ایک دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی سن رہے تھے، کوششیں ناتمام۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے۔